تمام سننے والوں کو عزیز احمد غالب کا سلام۔ سلام کے بعد آج ہم جو بات کرنے آپ سے آئے ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ کرونا وائرس۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، کرونا وائرس ایک وبا کی طرح پوری دنیا میں اپنا کام دکھا رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں معاملات زندگی اور بہت سارے لوگ جو اس کا شکار ہوئے ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہوئے ہیں، پریشان بھی ہوئے ہیں۔ تو شروع میں تو جب یہ وائرس چین میں دریافت ہوا تو لوگوں کو اویئرنیس دینے میں کچھ ٹائم لگا، لیکن آپ نے دیکھا جیسے ہی چائنیز عوام کو اس کا کم سے کم جو حل ہے ڈسٹینس کا، گھر میں رہنے کا، فاصلے کا، ایک دوسرے سے دور ہاتھ نہ ملانا، فاصلہ رکھ کے بات کرنا، یہ سب جب چینی عوام کے علم میں آیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، جب وہاں کے ڈاکٹروں نے عوام سے ریکویسٹ کری تو وہاں کی عوام نے اپنی حکومت، اپنے ڈاکٹر کا ساتھ دیا اور مل کے عوام اور حکومت نے وائرس کو شکست دی۔ وہ کہ ابھی کچھ باقی ہے، لیکن کافی حد تک انہوں نے اس پہ کنٹرول کیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ڈسٹینس، اس کا علاج، لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیے، گلے نہ ملیں، بے وجہ کی تقریبات سے بچیں، جہاں اجتماع ہو وہاں سے بچیں، کیونکہ یہ وائرس ایک دوسرے سے پھیلتا ہے۔ جہاں کچھ لوگ ہوں گے اور ان میں سے کسی ایک کو وائرس ہوگا تو اس وائرس میں ایسا معاملہ ہے کہ یہ فوری طور پہ سب کے پاس جو ہے اٹیک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ یہی سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں جی، ہمارے ملک پاکستان میں اور پاکستان سے آگے پوری دنیا، امریکہ، کینیڈا، اٹلی، اسپین، برطانیہ، سب ایک ہی پیج پہ ہیں کہ فی الحال اس کا میڈیکلی طور پہ کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے۔ اس کا اگر کوئی علاج ہے تو احتیاط کیسے کرنی ہے؟ جیسا کہ ہم نے بتایا، جیسا کہ چینی عوام نے کیا، آپ کے پاس مثال موجود ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دنیا میں لوگ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہی بات سمجھانے تو آئے ہیں، میں ہی نہیں، سارا زمانہ، سارے زمانے کے ڈاکٹر، ساری ملکوں کی حکومتیں یہی سمجھا رہی ہیں کہ خدا را گھر میں رہیے، بے وجہ گھر سے نہ نکلیے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں، اگر کوئی بہت ہی
ایمرجنسی کام ہو تو فاصلے سے گفتگو کریں، اپنے منہ پہ ماسک رکھیں، اگر کوئی چیخ رہا ہو اور اگر کسی کو زکام ہو، اس کو خود چاہیے کہ اگر وہ چھینکے تو اس کی چھینک کے چھینٹے ادھر ادھر نہ جائیں، وہ ایسے آستین رکھ سکتا ہے۔ اور اگر کہیں آپ ایسا دیکھیں کہ کوئی کسی کو اس طرح کی بیماری ہے جو کام کی یا بہت زیادہ وہ چھینک رہا ہے، تو آپ دور رہیں۔ اس لیے نہیں، اس لیے کہ باقی لوگوں کو بچانا ہے۔ یہ وائرس کسی سے دوستی نہیں ہے، کسی کو نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن ہمارے ہاں اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہم خود بازاروں میں جا رہے ہیں اس لیے کہ گھر میں ہم بور ہو گئے ہیں، گھر میں ہم سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ کیا اتنی سی بات پہ، کیا صرف یہ بات ہے کہ ہم میں گھر سے بیٹھا نہیں جاتا اور ہم اتنی بڑی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، مہربانو، جاگو، جاگو کہ وقت کڑا ہے، اور کڑے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ساتھ نبھانا ہے، لیکن تھوڑا فاصلے سے۔ جس طرح حکومتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور عوام پہ لازم بنتا ہے کہ حکومت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا صبح و شام اور رات گزاریں، عبادت بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، بہت ضروری ہے۔ احتیاط کریں، مجمع سے بچیں، اور گھر میں رہ کے اللہ سے دعا مانگے کہ یہ جو کڑا وقت ہے سارے زمانے پہ، یہ کڑا وقت جو ہے ختم ہو جائے اور وہی خوشیوں کے دن لوٹ آئیں۔ تو یقین مانے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اگر انسان سوچ لے اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ اپنے رب سے اٹیچ ہو رہے ہیں۔ چلو خوشیوں میں تو نہیں، لیکن جب برا وقت ہے، کڑا وقت ہے، ہر کوئی مشکل میں ہے، تو تب تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرو، بہت ضروری ہے۔ میری باتیں کچھ لمبی ہو رہی ہیں، لیکن کیا کروں، جس طرف دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، کسی کو سمجھاؤ تو وہ سمجھانے والے کو ہی ناسمجھ کہتا ہے۔ عجب عالم ہے، عجب دنیا ہے، کیا دستور ہے، یہی تو رونا ہے، یہی تو رونا ہے کہ کرونا ہے، کہ کرونا ہے۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ میری بات اگر کوئی کسی کو بری لگی ہو تو معذرت، لیکن کرونا سے بچاؤ کی تدبیر تو کرنی پڑے گی۔ اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو، سارے زمانے کو اور ساری دنیا کو مشکل وقت سے نکالنے کے لیے سجدہ کرنا پڑے گا، دعائیں کرنی پڑیں گی، اپنے رب کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ اسی بات کے ساتھ
آپ تمام سننے والوں کا بہت شکریہ. عزیز احمد غالب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.